آج اگر ہم یہ نہ مدد کرتے ہیں، IMF کو کہتے ہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں، تو ڈیفالٹ کر گیا تھا پاکستان۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی، مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائپر انفلیشن کی طرف چلے جانا تھا۔ تو یہ تو عام غریب نے تو ویسے اور کچھ لے جانا تھا، ان کے تو پیسے باہر پڑے، ان کو تو فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا ملک کو بچانے کے لیے ہم IMF کا ہم نے وہ کیا، اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نئی گورنمنٹ آتی الیکشن سے۔ سویڈن کے خلاف بڑا بھرپور احتجاج کیا تحریک انصاف نے، کیا اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آگے؟ دیکھیے وہ تو صرف ساری دنیا میں لوگ نکلے سوائے پاکستان۔ ہم نے اس لیے فیصلہ کیا، حالانکہ ہمارے سارے ورکرز پکڑے ہوئے ہیں، لوگ اندر ڈالے ہوئے ہیں، جو باہر نکلتا اس کو پکڑ لیتے ہیں، لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے، لیکن یہاں کوئی احتجاج ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم نے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر بنا تھا اور پرامن احتجاج سے ایک میسج دی۔ ہاں صاحب، عثمان بزدار کے لیے آپ نے بڑا پریشر برداشت کیا، بڑی قربانیاں بھی دی، لیکن جب ان کے پریشر برداشت کرنے کا ٹائم آیا وہ تو نکل لیے۔ عثمان بزدار پہ انہوں نے بہت پریشر ڈالا، بہت پریشر ڈالا، وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ اعظم خان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ یہ جو سارے جو لوگ پکڑتے ہیں ان ساروں کو کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے جلا دو، وعدہ کا۔ یہ جو پکڑے ہوئے لوگ، ان کا صرف ایک ہی کام ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے میری، بس یہ وعدہ گواہ بنانے کے۔ صاحب آخری سوال ہے، جتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، جتنے بھی چھوڑ کے گئے ہیں، کسی ایک نے آپ سے چھوڑنے کے بعد رابطہ کیا ہے؟ آخری سوال ہے، کوئی نام بتا دیں کس کسی اور کہا گیا ہے؟ اچھا خان صاحب، بنی گالہ ایک رات میں آ رہی ہے تو کیسا محسوس کیا؟ جس طرح کا پریشر ڈالا ہے انہوں نے، اب یہ سوچے نا، کاف، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، اب جب ساری نون لیگ کاف لیگ میں چلی گئی تھی تو وہ ہمارے سامنے ہوا تھا، ان کے اوپر 1% بھی پریشر نہیں پڑا جو کہ انہوں نے ہمارے لوگوں پر ڈالا، 1%۔ صرف ایک کال گئی تھی ایک میجر کی کسی کی، بلکہ کال سے پہلے سارے چلے گئے تھے۔ مطلب یہاں تو پکڑ کے بزنسز بند کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں توڑے ہیں، لوٹے ہیں لوگوں کے گھر، پھر رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے، پھر بیوی بچوں پر پہنچ گئے۔ اس طرح تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی سے نہیں۔ خان صاحب بنی گالہ آپ رہے ہیں رات، تو کوئی دباؤ محسوس تو نہیں کیا وہاں رہ کے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کوئی اور خاص کس چیز سے؟ مطلب سیکیورٹی کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ ادھر کوئی میں سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں گیا تھا، کیونکہ اگلے دن بھی کیس تھا، واپس آنا تھا، اس لیے گیا تھا۔ تو ملاقات نہیں ہوئی کسی خاص شخصیت سے؟ نہیں، کوئی کسی سے نہیں۔ ہاں سر، جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے، کیا ان کے لیے ابھی کوئی سافٹ کارنر آپ کے دل میں ہے یا ایک ہارڈ لائن ہے کہ اب یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی طرف سے؟ دیکھیے ایک چیز یاد آئے، جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کا جو بیسس وہ یہ ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اس کے چوزن ریپرزینٹیٹیو، جو پبلک کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے پاس ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، یہ آپ کو کسی کو رائٹ ہی نہیں دیتا کسی کو کہ اس کے اوپر کاٹا لگا، اس پہ نہیں لگا۔ یہ تو عوام کی جو عوام چوز کریں گے، کاٹا عوام ڈالتے ہیں۔ لیکن ٹکٹ تو آپ نہیں دے رہے نا، کیا اوپن ہے ان کے لیے ابھی بھی فارم؟ کن کے لیے؟ آپ کی جانب سے کن کی؟ چھوڑ کر چلے گئے کیا ان کے؟ دیکھیں وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہے، فوج چوری کے بارے میں کیا رہا ہے؟ کہ وہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ کئیوں کے اوپر انہوں نے ایسا پریشر ڈالا کہ وہ ان کی برداشت سے باہر، یعنی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ چودھری پرویز رائی نے پریشر بڑا برداشت کیا؟ بہت، میں بلکہ چودھری پرویز رائی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ جس طرح کے پریشر میں رکھے وہ برداشت کریں گے، لیکن آپ کے وکلا کے اوپر بھی پریشر ہے؟ وکلا کے اوپر ڈر رہے ہیں، پریشر تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں، کالیں آ جاتی ہیں، ان کو بھی کالیں بھی آ جاتی ہیں، ایک دو کو انہوں نے باہر بھی بھگا دیا، دو باہر بھی چلے گئے تھے، پریشر ڈالا ہوا انہوں نے، فیملیز پہ ڈالتے ہیں۔